ہاں جی، ایک دفعہ درود پاک پڑھ لیں سارے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ اچھا، آج کے لیکچر میں نا میں آپ سے لوگوں کی پریشانیوں کی نا ایک بہت بڑی وجہ شیئر کروں گا، پھر اس کا سلیوشن بھی ہم دیکھیں گے۔ انسان کی نا پریشانیوں کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم لوگ ان چیزوں کے بارے میں بہت سوچتے ہیں جو چیزیں ہمارے اختیار میں نہیں ہوتی۔ ہم ان باتوں کو، ان چیزوں کو لے کے پریشان ہوتے رہتے ہیں جس کو ہم بدل ہی نہیں سکتے۔ ایک مثال سے اس کو ہم سمجھ لیتے ہیں۔ آپ رزق کی مثال لے لیں۔ کیا آپ کا یا میرا رزق ہمارے اختیار میں ہے؟ کس کے اختیار میں ہے؟ اللہ کے اختیار میں ہے۔ لیکن پھر بھی ہم میں سے ہر دوسرا شخص جو ہے نا وہ رزق کو لے کے پریشان ہے۔ اس کو ٹینشن ہے کیسے ملے گا، کہاں سے ملے گا، کتنا ملے گا۔ اب یہ ایسی چیزیں ہیں جس کے اوپر ہمارا اختیار نہیں ہے۔ کسی کا اختیار؟ کس کا اختیار ہے؟ اللہ تعالیٰ کا اختیار ہے۔ لیکن ہم ان چیزوں کے بارے میں سوچ سوچ کے پریشان ہوتے ہیں۔ مجھے یہ بتائیں کہ جو آپ کے آباء و اجداد تھے انہیں رزق کون دیتا تھا؟ اللہ تعالیٰ دیتا تھا۔ آپ کے پیرنٹس کو رزق کون دیتا ہے؟ اللہ دیتا ہے۔ آپ کو رزق کون دیتا ہے؟ تو جو آپ کے آباء و اجداد کو دیتا تھا رزق، جو آپ کے والدین کو رزق دیتا ہے، جو آپ کو رزق دیتا ہے، وہ آپ کے بچوں کو نہیں دے گا؟ یہاں نکاح کی بات کرو تو گھر والے پریشان ہو جاتے ہیں، کھوانا کدھروں ہے۔ ہم لوگ کہتے ہیں کہ بچہ پاؤں پہ کھڑا ہوگا تو نکاح کریں گے۔ اسلام کہتا ہے تم نکاح کرو، ہم پاؤں پہ کھڑا کر دیں گے۔ یعنی یہ ایسی باتیں اس پہ سبحان اللہ۔ اچھا، پھر ہمیں نا ایک اور بڑی خوش فہمی ہے۔ ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ اپنے بیوی بچوں کو نا ہم خود پال رہے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں ہم کسی کی ضرورتیں پوری کر رہے ہیں، لیکن حقیقت میں سب کو اللہ پال رہا ہے۔ دیکھیں، جن کے والدین اس دنیا سے چلے جاتے ہیں کیا وہ بھوکے مر جاتے ہیں؟ کیا ان کو رزق نہیں ملتا؟ کیا ان کا رزق بند ہو جاتا ہے؟ ان کو بھی اللہ تعالیٰ رزق دے رہا ہے۔ لیکن کیا ہے، ہمیں توکل ہی نہیں ہے اللہ کی ذات کے اوپر۔ یہ توکل کا نہ ہونا نا ہماری جو پریشانی ہے نا ان کی ایک بہت بڑی وجہ ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر تمہاری زندگی کا ایک دن بھی باقی ہے نا تو اللہ تعالیٰ تمہیں اس ایک دن کا بھی رزق عطا فرمائے گا۔ صرف یقین ہونا چاہیے۔ آپ فرماتے ہیں کہ رزق جو ہے نا وہ انسان کو موت کی طرح تلاش کرتا ہے۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے گا، اس زمین کے اوپر رینگنے والا، چلنے والا، آسمان پہ اڑنے والا اور سمندر میں تیرنے والا کوئی بھی جاندار ایسا نہیں ہے جس کا رزق اللہ پاک کے ذمہ کرم پہ نہ ہو۔ جو بھی اس دنیا میں آ گیا ہے اس کا رزق میرے رب نے لکھ دیا۔ کیا ہے؟ توکل نہیں ہے صرف ہمیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نا ایک مرتبہ جنگل میں سے گزر رہے تھے، تو آپ کے ساتھ نا ایک شخص تھا، تو آپ نے اس شخص کے ہاتھ میں ایک پوٹلی تھی، تو آپ نے اس شخص سے پوچھا کہ اس پوٹلی میں کیا ہے؟ اس نے کہا کہ میرا اور آپ کا 2 دن کا کھانا ہے اس میں۔ آپ نے اس کو حکم دیا اس پوٹلی کو کھولو۔ اس نے پوٹلی کھولی، آپ نے ایک روٹی اس میں سے نکالی، اس کے 2 ٹکڑے کیے، آدھی اسے دے دی اور آدھی اپنے پاس رکھ لی۔ باقی جو روٹیاں تھیں نا وہ آپ نے جانوروں کے لیے جنگل میں پھینک دی۔ اس کے بعد جو آپ نے جملہ بولا نا وہ بڑا قابل غور ہے۔ آپ نے فرمایا کہ کیا تم نے مجھے توکل میں جانوروں سے پیچھے سمجھا ہوا ہے؟ دیکھیں، آپ چڑیا کی مثال لے لیں۔ چڑیا صبح نکلتی ہے، بھوکے پیٹ جاتی ہے، شام کو آتی ہے تو وہ پیٹ بھر کے واپس آتی ہے۔ کیا جانوروں نے کبھی ہماری طرح جو ہے وہ کئی دن کا جمع کر کے رکھا ہے؟ انہوں نے کیا فریجیں رکھی ہوتی ہیں؟ ہم لوگ پورے مہینے کا راشن ڈالتے ہیں۔ وہ صبح روز چڑیا جاتی ہے، بھوکے پیٹ جاتی ہے اور شام کو پیٹ بھر کے واپس آتی ہے۔ اچھا، اسے یہ بھی پتا ہوتا ہے کہ اگلے دن میں نے پھر جانا ہے، مجھے پھر کھانا مل جانا ہے۔ اور انٹرسٹنگ بات دیکھیں آپ، دنیا میں جتنی بھی مخلوقات پائی جاتی ہیں نا ان سب میں سے صرف انسان وہ واحد مخلوق ہے جو کماتا ہے۔ کوئی اور کماتا ہے؟ مجھے بتائیں، کوئی نہیں کماتا۔ ساری کتنی مخلوقات ہیں، بے شمار ہیں، صرف ایک انسان کماتا ہے، اور جو نہیں کماتا ان کو بھی اللہ دے رہا رزق۔ یار آپ کو نہیں دے گا؟ لیکن ہر وقت یہ چیزیں سوچ سوچ کے نا ہم لوگ پریشان رہتے ہیں۔ خوش رہنا نا تو حال میں جینا سیکھیں۔ جو آپ کے پاس ابھی موجود ہے نا اس پہ اللہ کا شکر ادا کریں۔ ہم لوگ جو ہمارے پاس موجود ہوتا ہے نا ہم اس پہ اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے۔ ہم لوگ فیوچر کے بارے میں سوچتے رہتے ہیں، آنے والے سالوں کے بارے میں، آنے والے مہینوں کے بارے میں، اگلے مہینے کا سوچیں گے بھی اگلے مہینے یہ کرنا ہے، اور اس فیوچر کے بارے میں پریشان ہوتے ہیں جس میں پتہ نہیں ہم نے ہونا ہے کہ نہیں ہونا۔ آج کی فکر کریں نا۔ آپ ایک مثال لیں، آپ کی جیب میں 1000 کا نوٹ ہے۔ اب آپ یہ سوچ کے پریشان ہو رہے ہیں کہ یار اگر یہ ختم ہو گیا تو پھر کیا بنے گا؟ مجھے یہ بتائیں، آپ میں سے کسی شخص کے پاس یہ گارنٹی ہے تو 1000 روپیہ ختم ہونے سے پہلے آپ کو موت نہیں آئے گی؟ جس 1000 کی وجہ سے آپ پریشان ہو رہے ہیں پتہ نہیں اس کو خرچنا آپ کی قسمت میں ہے بھی ہے کہ نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے اس سے پہلے ہی آپ کو موت آ جائے۔
حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا نا آپ کی خبر لینے کے لیے اور امت کے لیے دعا کروانے کے لیے، تو جب آپ پہنچے نا وہاں پہ تو آپ نے جا کے دیکھا کہ حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نا صورتحال بڑی جو تھی نا وہ نازک تھی، یعنی بڑی غربت جو تھی نا آپ کے اوپر تھی، غربت بہت زیادہ۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب آپ کی حالت دیکھی نا تو آپ سے کہا کہ آپ نا یہیں پہ ٹھہریں، میں آپ کے لیے کچھ سامان لے آتا ہوں۔ تو حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نا جیب سے 2 درہم نکالے، آپ نے فرمایا کہ یہ نا ایک دن کے اونٹ کو چرانے کا معاوضہ ہے، اگر تو آپ اس چیز کی گارنٹی مجھے دیتے ہیں کہ یہ ختم ہونے تک مجھے موت نہیں آئے گی تو پھر آپ جو مرضی لے آئیں، لیکن اگر آپ مجھے گارنٹی نہیں دے سکتے تو پھر یہ 2 درہم میرے لیے کافی ہیں۔ جیسے میں نے مثال دی ہے نا، اگر 1000 پڑا ہوا ہے تو پتہ نہیں یار اس 1000 کے پورا ہونے تک ہم نے زندہ رہنا بھی ہے کہ نہیں رہنا۔ تنخواہ آتی ہے نا، اب وہ جو آئی ہے اس پہ شکر نہیں کرتے، اگلے مہینے کی پہلے پڑ گئی، اگلے مہینے کیا بننا ہے۔ جس چیز کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے ہم سے کیا ہوا ہے، رزق کا وعدہ ہے اللہ تعالیٰ کا، اس کو لے کے سارے پریشان ہیں، اور جس کا وعدہ نہیں ہے اس کی ٹینشن ہی کسی کو نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم میں سے کسی کے ساتھ جنت کا وعدہ کیا ہوا ہے؟ کسی کو کہا ہو کہ بھائی تو جو مرضی کر تو جنتی ہے؟ کسی کے ساتھ کوئی وعدہ ہے؟ تو پھر ہمیں دنیا کی زیادہ تیاری کرنی چاہیے یا آخرت کی زیادہ تیاری کرنی چاہیے؟ آخرت کی، لیکن ہم نہیں کرتے۔ ہم لوگ موت کو بلائے بیٹھے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ تعجب ہے اس شخص پہ جو موت کو بلائے بیٹھا ہے جبکہ وہ مرنے والوں کو دیکھ رہا ہے۔ ہمارے سامنے دن میں کتنی اموات ہوتی ہیں، ہم سبق حاصل کرتے ہیں؟ نہیں کرتے۔ اچھا، جو اس کے ساتھ حادثہ ہوتا ہے نا ہم وہ دیکھتے ہیں، لیکن ہمیں لگتا ہے جو اس کے ساتھ حادثہ ہوا ہے نا یہ میرے ساتھ نہیں ہو سکتا۔ یہ بڑی عجیب سی بات ہے۔ اچھا، پھر ہم نے عبرت کیا حاصل کرنی ہے؟ میں تو وہ شاہ جی نے ایک واقعہ بتایا تھا، میں وہ جب سوچتا ہوں نا تو مجھے بڑی حیرانگی ہوتی ہے۔ شاہ جی جنازے پہ گئے، موبائل ہاتھ میں تھا، جنازے کو کاندھا دینا تھا، موبائل جیب میں ڈالا ہے، ابھی کاندھا دے کے آگے گئے ہیں، تھوڑا سا پیچھے ہے، جیب میں سے موبائل ہی غائب ہے۔ اب بتائیں یہ جس قوم کا یہ حال ہو جو جنازے پہ بھی جو ہے نا وہ کسی کو نہ بخشے، تو پھر کیا بنے گا بھائی ہمارا؟ یہ حالت ہے۔ دیکھیں جنازے پہ اس نے جیب میں سے موبائل نکال لیا یار، یہ وہ مقام تھا جہاں عبرت حاصل کرنی ہے، وہاں وہ بندہ چوری کر رہا ہے۔ دیکھ رہے عبرت حاصل کرنے والا مقام ہے نا۔ اب جس چارپائی پہ مردہ ہے اس چارپائی پہ اس نے بھی تو جانا ہے نا، لیکن ہمیں پرواہ ہی نہیں ہے اس چیز کی، ہمیں اس چیز کی فکر ہی نہیں ہے۔ تو دنیا کے ساتھ ساتھ نا اپنی آخرت کی فکر کرنی ہے، آخرت کی فکر زیادہ کریں۔ جیسے میں اکثر کہتا ہوں جتنا یہاں پہ رہنا ہے اتنی تیاری یہاں کی کریں، جتنا آپ نے آگے کا وقت ہے اتنی ہی تیاری جو ہے نا وہ اس کی کریں۔ اور پھر مزیدار بات دیکھیں، جو بندہ اپنی آخرت کو سنوار لیتا ہے نا اس کی دنیا خود ہی سنور جاتی ہے۔ حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے آج تک نہ کسی ایسے شخص کو نہیں دیکھا کہ جو دنیا کا طلبگار ہو اسے آخرت مل گئی ہو، اس کے برعکس جو آخرت کا طلبگار ہوتا ہے نا اس کو دنیا ضرور مل جاتی ہے۔ یعنی بات ہے کہ اگر آپ نے اللہ کو راضی کر لیا تو ساری چیزیں تو اللہ کے اختیار میں ہے نا۔ وہ میں اکثر ایک مثال دیتا ہوں تو نا، ایک بادشاہ تھا، اس نے اپنی رعایا کے اندر اعلان کیا، اس نے کہا کہ صبح 10 بجے نا میرا دربار اوپن ہوگا تو سارے لوگ آ جائیں، میں اپنے سارے خزانوں کے منہ کھول دوں گا، جو بندہ جس چیز پہ ہاتھ رکھے گا نا وہ چیز اس کی ہو جائے گی۔ اسی طرح جو ٹائم فکس ہوا تھا سارے لوگ پہنچ گئے، بادشاہ نے سارے جو خزانے تھے ان کے منہ کھولے ہوئے تھے، کسی نے آ کے کسی چیز کو پکڑا، کسی نے کسی چیز کو پکڑا۔ اس میں سے جو ایک شخص تھا نا وہ بڑا سمجھدار تھا، اس نے جا کے بادشاہ پہ ہاتھ رکھ دیا۔ اب بادشاہ نے سب کو کہا کہ سب جہاں جہاں پہ ہو وہیں رک جاؤ، اور جس نے جو چیز اٹھائی ہے وہ واپس رکھ دو۔ لوگوں نے پوچھا آپ نے خود ہی کہا تھا کہ جو جس چیز پہ ہاتھ رکھے گا وہ چیز اس کی ہے۔ اس نے کہا میں نے کہا تھا بالکل۔ اس شخص نے میرے اوپر ہاتھ نہیں رکھا، بالکل رکھا۔ اس نے کہا ساری چیزیں کس کی ہیں؟ آپ کی ہیں۔ تو اس نے کہا جب میں اس کا ہو گیا تو باقی چیزیں اس کی نہ ہو گئیں؟ تو اگر اللہ کو راضی کر لیں گے تو باقی ساری چیزیں خود ہی مل جائیں گی۔ یعنی اگر جو بندہ آخرت کا طلبگار ہے اس کو دنیا مل ہی جانی ہے۔ تو لیسن آج کا یہ ہے کہ اپنے دل سے دنیا کی محبت کو نکالیں، دنیا سے بے رغبتی اختیار کریں۔ دیکھیں دنیا کو چھوڑ دیں اس سے پہلے کہ دنیا آپ کو چھوڑ دے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔